دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے یوٹیوب چینل ٹی اے اکیڈمی پر آپ سبھی ساتھیوں کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ میں روزانہ کی طرح آج بھی آپ کے لیے سی ٹیٹ اردو قواعد سے متعلق کلاس لے کر آیا ہوں۔ آج کے اس کلاس میں ہم لوگ اسم خاص، متعلق فعل، فعل مرکب، فعل مجہول و فعل معروف کے بارے میں تفصیل سے جانکاری حاصل کریں گے۔ میں آپ کے لیے جو بھی ٹاپک لے کر آ رہا ہوں وہ اپنے من کی ٹاپک نہیں ہے، بلکہ سی ٹیٹ کے پریویس ایئر میں جو پوچھے گئے سوالات ہیں اور جو اس کے پرشن ہیں، اسی پرشن پتر سے یہ سارے عنوان، یہ سارے ٹاپک قواعد کے چن کر اور اسی پر آپ کے لیے میں روزانہ ایک ایک ویڈیو لے کر آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی ساتھی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر سمجھیں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے آج دیکھیں اسم خاص۔ اسم خاص کو اسم معرفہ بھی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا تھا اسم خاص کو اسم معرفہ بھی کہتے ہیں، اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ ایسا اسم جو کسی مخصوص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو اسے اسم خاص یا اسم معرفہ کہتے ہیں، جیسے احمد، تاج محل، دہلی وغیرہ۔ یہ چیز یاد رکھیے گا، اگر کسی بھی استھان کا، کسی بھی ویکتی کا، کسی بھی شخص کا اگر نام رکھ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ اسم خاص ہو جاتا ہے۔ جیسے شہر کو شہر کہیں گے، جگہ کہیں گے، اب اس کا نام نہیں رکھیں گے تو اس کا مطلب کہ وہ اسم خاص نہیں ہے، وہ اسم عام ہے۔ جب کسی شخص کا نام رکھ دیں گے، جب کسی چیز کا نام رکھ دیں گے تو ہم اس کو اسم خاص کے نام سے جانیں گے، اسی کو ہم پراپر ناؤن کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، نئے جو ٹاپک ہے متعلق فعل۔ متعلق فعل کے بارے میں، متعلق فعل کی تعریف دیکھیے۔ ایک متعلق فعل یعنی ایڈورب وہ لفظ ہوتا ہے جو ایک فعل، صفت یا کسی دوسرے متعلق فعل کی وضاحت کرتا ہے اور اس متعلق اضافی معلومات فراہم کرتا ہے۔ اضافی معلومات فراہم کرتا ہے۔ نیز انگلش میں موڈیفائنگ ایڈورب، ایڈورب کو موڈیفائنگ ورڈ بھی کہتے ہیں۔ جس طرح ناؤن یا پروناؤن کی وضاحت یا اضافی معلومات کے لیے ایڈجیکٹو کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح ایک فعل، صفت یا کسی دوسرے متعلق فعل کی وضاحت اور اس سے متعلق اضافی معلومات فراہم کرنے کے لیے ایڈورب کا استعمال ہوتا ہے۔ مثال، یہ پھول خوبصورت ہے، The flower is beautiful۔ اس میں خوبصورت صفت سے پہلے جب ویری بہت کا لفظ بڑھا دیا تو اب اس صفت کے معنی میں اضافت ہو گیا۔ پھول بہت خوبصورت ہے، لہٰذا یہ لفظ ویری ایک ایڈورب ہے۔ اس میں ویری کا جو لفظ آیا، بہت کا جو لفظ آیا، وہ کیا ہے؟ ایڈورب ہے۔ یہ پھول خوبصورت ہے، خوبصورت آپ کا کیا ہے؟ اس میں ایک صفت بتا رہا ہے، پھول کی صفت بتائی جا رہی ہے یہاں پر، لیکن جب یہاں پر بہت کو جب ایڈ کریں گے اس کا مطلب کہ یہ کیا ہے؟ ایڈورب ہے۔ اسی کو کہتے ہیں متعلق فعل، یعنی فعل سے متعلق ہے۔ اس کے بعد دیکھیں قواعد کے کچھ طریقے ہیں جن سے ہم ایڈورب بنانا سیکھیں گے، بلکہ اس سے ایڈورب کی پہچان بھی ہونے لگے گی۔ اس کے بنانے کے 7 مستعمل طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ آپ کا
عام طور پر صفت ایڈجیکٹیو کے آخر میں ایل وائی بڑھا کر متعلق فعل یعنی ایڈورب بنایا جاتا ہے. جیسے مثال ایڈورب سلولی، آہستگی سے، نہیں ایڈجیکٹیو سلو کے لاسٹ میں کیا ہوا، ایل وائی بڑھا کر اس کو ایڈورب بنایا گیا. آہستگی سے اور سلو کا آہستہ. تو ایڈورب کی ایک پہلا طریقہ ہے جو آپ اس مثالوں سے سمجھے ہوں گے. دوسرا طریقہ، جس ایڈجیکٹیو کے آخر میں سی اے ایل ہو اس کے آخر میں ایل وائی بڑھا کر کیا کرتے ہیں، ایڈورب بنتا ہے. جیسے میتھمیٹیکل، اس کا ریاضیاتی، میتھمیٹیکلی ریاضیاتی رو سے. جیسے فزیکل جسمانی، اور جسمانی طور پر فزیکلی، یہ آپ کا جسمانی طور پر کیا ہے، یہ آپ کا ایڈورب ہے. یہ ٹھیک، یہ آپ کا ایڈورب ہے جسمانی طور پر. آگے بڑھتے ہیں. تیسرا طریقہ، بسا اوقات ایل ای پر ختم ہونے والے ایڈجیکٹیو کے آخر سے ای کو وائی سے بدل کر ایڈورب بنایا جاتا ہے. جیسے ایڈورب دیکھیے شرافت ہے، جینٹل. اب یہاں پر کیا کریں گے، ای کو ختم کریں گے تو جینٹلی یعنی ایڈجیکٹیو ہو گیا آپ کا. شریف، ای کو وائی سے بدل کر ایڈورب بنایا جاتا ہے. نہیں، ذمہ داری سے، ذمہ دار، رسپانسبلی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں مثال کے ذریعے سے، اس کو بڑھیا سے سمجھ گئے ہوں گے. چوتھا طریقہ، اگر کسی ایڈجیکٹیو کے آخر میں آئی سی ہو تو ایسے ایڈجیکٹیو کے آخر میں اے ڈبل ایل وائی بڑھا کر ایڈورب بنایا جاتا ہے. جیسے اکنامک آئی سی ہے تو اس کو ایڈورب بنانے کے لیے اکنامکلی، معاشی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے. اس کے بعد بیسک ہے بنیادی، اس کے بنیادی طور پر، یہ آپ کا ایڈورب ہے. اے ڈبل ایل وائی لگا کر آپ کو ایڈورب بنایا گیا. پانچواں طریقہ، کبھی کبھی جس ایڈجیکٹیو کے آخر میں وائی ہوتا ہے اسے بدل کر ایل وائی بڑھا کر ایڈورب بنایا جاتا ہے. جیسے ہیپیلی، ہیپی سے ہیپیلی، خوشی سے یعنی خوش، اس وقت خوشی سے. اس کا نقطہ چھوٹ گیا ہے، خوشی کا اس پر نقطہ دے لیجیے. اس کے بعد ایزی ہے، اس کا ایزیلی، آسانی سے. چھٹا طریقہ، کچھ ایڈورب بالکل ایڈجیکٹیو ہی کی طرح ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی لفظ ایڈجیکٹیو اور ایڈورب دونوں ہوتا ہے. لانگ، لمبے وقت سے، لانگ، لمبا. ارلی، جلدی سے، ارلی، جلدی سویرے. ساتواں طریقہ، لفظ گڈ ایک ایڈجیکٹیو ہے. اس ایڈورب ہمیشہ ول، یعنی صدیق رائٹس ول، صدیق از اے گڈ رائٹر. صدیق اچھا لکھتا ہے، صدیق ایک اچھا قلم کار ہے. ساتواں طریقہ ہے صدیق اچھا لکھتا ہے، صدیق ایک اچھا قلم کار ہے. یہ آپ کا ایڈورب ہے، صدیق ایک اچھا قلم کار ہے. تنویر اچھا سے بولتا تقریر کرتا ہے. تنویر ایک اچھا مقرر ہے، بولنے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساتوں طریقوں کو آپ لوگ سمجھے ہوں گے، دیکھے ہوں گے. ٹھیک، اگر آپ کو یہ طریقہ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ اس کو پھر ایک بار ریویژن ماریے. اگر اس سے بھی نہیں ہوتا ہے تو آپ میرے کو کمنٹ کیجیے، میں دوبارہ اور دوسرے طریقوں سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. اس کے بعد دیکھیے فعل کی دو قسمیں ہیں. فعل یعنی ورب، فعل مفرد، فعل مرکب.
فعل مفرد یعنی اکیلا وہ ہے جو مصدر مجرد سے بنتا ہے، مثلاً آتا ہے، جائے گا، لکھا ہوگا وغیرہ۔ فعل مرکب وہ فعل ہے جو مصدر مرکب سے بنا ہو، مرکب یعنی جڑا ہوا بنا ہو، اور اسی کو امدادی فعل بھی کہتے ہیں، ہیلپ کرنے والا، امدادی یعنی ہیلپ کرنے والا فعل بھی کہتے ہیں، مثلاً کھا سکتا ہے، پڑھنا چاہیے۔ فاعل کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہیں، فاعل کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل معروف، فعل مجہول۔ یہ کئی سوالات آپ کے پریویس ایئر کے کوسچن میں اس سے آئے ہیں۔ فعل معروف، فعل مجہول۔ فعل معروف وہ فعل ہیں جن کے فاعل ہمیں معلوم ہوں، جن کے کام کرنے والے کیا ہوں، معلوم ہوں، مثلاً شفیق نے خط لکھا، شفیق نے خط لکھا میں لکھا فعل معروف ہے۔ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل ہمیں معلوم نہ ہو، مثلاً خط لکھا گیا میں لکھا گیا فعل مجہول ہے، یعنی اس میں اگر کام کرنے والا، کریا کو انجام دینے والا اگر معلوم ہے، کوئی ویکتی ہے تو اس کو فعل معروف کہیں گے۔ اگر اس میں کسی کریا کو انجام دینے والا معلوم نہ ہو تو اس کو ہم فعل مجہول کہیں گے، جیسے خط لکھا گیا، کھایا گیا نہیں، لے جایا گیا، تو اس سے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، لے جایا گیا کس چیز کو، کون آدمی لے گیا، ٹھیک، اس کا نام پتہ نہیں ہے، اسی کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ میرے خیال سے آپ اس ویڈیو کو بڑھیا طریقے سے سمجھے ہوں گے۔ اگر آپ کو کہیں کسر اور کمی محسوس ہوتی ہے تو آپ کمنٹس کیجئے اور اس کو بار بار دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کیجئے۔